وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے لے کے 31 تک کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیفا کیسے، جیسے ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں کیفیت، کیفا کیسے، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تکفرون تم کفر کرتے ہو، تم انکار کرتے ہو، تم جھٹلاتے ہو، تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اے انسانوں، اے مشرکین مکہ، اے منافقین مدینہ، اے دوسرے وہ تمام لوگ جو اللہ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں، کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے تم اللہ کی ذات کا انکار کر سکتے ہو۔ وَكُنْتُمْ اور تم لوگوں کی حالت یہ تھی، وَكُنْتُمْ اور حالانکہ تم لوگوں کی حالت یہ تھی، وَكُنْتُمْ اور تم لوگ تھے امواتاً مردہ، زندہ ہونے سے پہلے تم لوگ مردہ تھے، زمین پہ دنیا پہ وجود پانے سے پہلے تم لوگ مردہ تھے۔ جب تم اپنے آباء و اجداد کی پشتوں میں تھے تم لوگ مردہ تھے، جب ابھی تم دنیا پہ نہیں آئے تھے تو تم لوگ مردہ تھے۔ وَكُنْتُمْ اور تم لوگ تھے امواتاً مردہ، فَأَحْيَاكُمْ پس اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی۔ احیا کہتے ہیں زندہ کرنا، زندگی دینا، جیسے ہم لفظ بولتے ہیں احیاء دین، دین کو زندہ کرنا۔ فَأَحْيَا پس اللہ رب العزت نے زندہ کیا تم کو، تم تمام انسانوں۔ فَأَحْيَاكُمْ اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ ثُمَّ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ، اگین، پھر، جیسے ہم اکثر اپنے جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین ثم آمین، اے اللہ قبول کر، ثم آمین پھر قبول کر۔ تو ثم کا مطلب پھر، دوبارہ، ثم پھر یمیتکم تمہیں وہ موت دے گا، یعنی یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اینڈ موت کے ساتھ ہے۔ ثم پھر وہی رب، ثم پھر یمیتکم وہی رب تمہیں موت دے گا، پھر تم مر جاؤ گے، اس دنیا سے تمہارا تعلق ختم ہو جائے گا، دنیا سے ناطہ ختم ہو جائے گا۔ ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی انسان پہ دو موتیں آتی ہیں اور دو ہی زندگیاں وہ جیتا ہے۔ جیسے سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اے رب تو نے ہمیں دو موتیں دیں اور دو زندگیاں دیں۔ تو پہلی موت جو ہم گزار آئے، پہلی موت وہ جو ہم لوگوں نے ایک اس کا مزہ چکھ لیا، اس کو ہم گزار رہے ہیں، ایک موت ہم نے لے لی۔ ثم یمیتکم ایک موت ابھی باقی ہے اور ایک زندگی ابھی باقی ہے۔ ثم یمیتکم پھر وہ رب تمہیں مردہ کرے گا، پھر وہ رب تمہیں موت دے گا۔ ثم یحییکم پھر وہی رب تمہیں زندہ کرے گا قیامت کے دن۔ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام لوگوں نے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ رب العزت تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا، دوبارہ زندگی بخشے گا۔ ثم پھر یحییکم وہ تمہیں زندہ کرے گا، زندگی بخشے گا۔ ثم پھر، یہ 3 دفعہ ثم آ گیا، تو ثم کا مطلب پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا،
ثم الیہ پھر اسی کی طرف، پھر اسی خدا کی طرف، اسی رب کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے، تم واپس اسی کی طرف رجوع کیے جاؤ گے۔ تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، تمہیں رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا۔ تو تم کیسے جرت انکار کرتے ہو، تم کیسے خدا کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرتے ہو، تم کیسے اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہو۔ تو اے انسانوں، تمہارے میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہیں زندگی دینے والا وہ، تمہیں موت دینے والا وہ، پھر وہ زندہ کرے گا، تمہیں پھر اپنے حضور پیش کرے گا، اور تم اپنے کیے کا، اپنے سارے معاملات کا حساب دو گے اللہ رب العزت کو۔ تو تم کیسے یہ جرت کر سکتے ہو کہ اس کا انکار کرو؟ تو یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے آخرت، اور یہ ایک عقیدہ ایسا عقدہ لا ینحل ہے کہ جو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ مشرکین مکہ کے لیے بھی یہی سب سے بڑا عقدہ تھا، یہی سب سے بڑا پزل تھا، یہی سب سے بڑی پہیلی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ مر چکے ہیں، جن کو صدیاں گزر گئی ہیں، جن کا نام و نشان باقی نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہو سکے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک کافر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بلکہ اس کا ذکر سورۃ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کافر آگے پہنچتا ہے کہ اس بھری ہوئی ہڈی کو میں یحیی العظام، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ وہ تو بھر چکی ہے، وہ تو ریزہ ہو چکی ہے، کیسے زندہ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحیی الذی انشأھا اول مرۃ، کیا تم اپنی پہلی پیدائش کو بھول گئے ہو؟ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ زندہ کیا تھا۔ پہلے تو تمہارا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اب تو پھر کوئی نشانی تمہاری باقی ہے، ہڈی باقی ہے، اس سے تم زندہ کیے جا سکتے ہو، پہلے تو تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے اور اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ ہوا وہ الذی، وہ ذات ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، وہ ذات ہے، خالق، جس نے پیدا کیا، لکم، تمہارے لیے، ما فی الارض، جو کچھ بھی ہے زمین میں، هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خالق، پیدا کیا، خالق سے، خالق مخلوق جو پیدا کی گئی ہے، خالق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ بھی ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سب کا سب، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کہتے ہیں کہ یہ زمین پہ جو کچھ بھی تخلیق ہوئی ہے وہ سارا ہم نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ ایک جگہ سورۃ جاثیہ میں فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ فرماتے ہیں دنیا اور آسمان میں، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ مسخر مطلب تمہارے مطیع کر دیا، فرما بردار کرے۔ دنیا کی ساری قوتیں انسانی زندگی کی بقا کے لیے بروئے کار لائی گئی۔ آپ دیکھ لیں جتنا ایکو سسٹم ہے، جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے گریوٹی یہاں پہ پیدا کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے موسم بنائے ہیں، جو واٹر سائیکل بنایا ہے، جو ایٹم کی تھیوری بنائی ہے، جو اوزون کی لیئر بنائی ہے، جو سورج چاند ستارے بنائے ہیں، ان سب کا مقصد صرف اور صرف انسانی زندگی کی بقا ہے کہ وہ انسانی زندگی اس دنیا میں وجود پا سکے۔ ورنہ کسی دوسرے سیارے میں، کسی دوسرے جگہ پر ایسے کوئی حالات نہیں ہے کہ جہاں پہ انسانی زندگی بقا پذیر ہو، انسان زندہ رہ سکے۔ تو یہ زمین میں جتنے بھی حالات ہیں، جتنی چیزیں بنی ہیں، جتنی دھاتیں ہیں، جتنی معدنیات ہیں، جتنے وسائل ہیں، جتنے ریسورسز ہیں، جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، جتنا ایکو سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے کا سارا بنیادی طور پر انسان کی بقا کے لیے، اس کی حیات کے لیے، اس کی زندگی کو دوام بخشنے کے لیے، اس کی زندگی کو برقرار رکھنے کے اللہ رب العزت نے یہ بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین میں سارا کچھ، جمیعا سارا کچھ، جیسے جماعت لفظ ہوتے ہیں کہ اکٹھا جب ہم کہتے ہیں تو اس کو جمیعا، سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم پھر استوا، وہ متوجہ ہوا، استوا ہوا الی السماء، آسمان کی طرف، فسواہن، پس ان کو برابر کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں کو،
ثم پھر اللہ تعالیٰ استوا مستوی ہو گیا، متوجہ ہوا، رخ کیا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس ان کو برابر کیا۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبع سماوات طباقا کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے، یعنی ایک آسمان بنایا، اس کے اوپر دوسرا آسمان، اس کے اوپر تیسرا آسمان، اس کے اوپر چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 آسمان اس طرح اللہ رب العزت نے تہ بتہ بنائے۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے 7 آسمانوں کو برابر کیا، ان کو بنایا، سبع سماوات فسواہن پس برابر کیا ان کو، 7 سماوات ان 7 آسمانوں کو، واہوا اور وہ رب، واہوا مطلب وہ، بکلی شیء ہر چیز کے بارے میں، بکلی ہر شیء چیز کے بارے میں، کل جیسے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو شیء اشیاء سے ہے، اشیاء شے ہم لفظ بولتے ہیں، شیء ہر چیز، واہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کے بارے میں علیم جاننے والا ہے، یعنی دنیا کی انسانوں کے بارے میں ہو معلومات، جانوروں کے بارے میں ہو، چرند پرند کے بارے میں ہو، زندگی کو برقرار رکھنے والی جتنی بھی جو سہولتیں جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہے، سب کا ڈیٹا بیس اللہ رب العزت کے پاس موجود۔ اللہ تعالیٰ سب کی کیفیت کو، سب کی خاصیتوں کو، سب کی خصلتوں کو، سب کے فیوچر کو، سب کے پاسٹ کو، سب کے ماضی، حال، مستقبل کو، ایک ایک چیز کو جانتا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں معلومات رکھتا ہے، اور اس سے کوئی چیز کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی حالت میں پوشیدہ نہیں۔ یعنی انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، آسمان کا، چاند، سورج، ستارے، ہر قسم کا ڈیٹا بیس اللہ رب العزت کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، اور اللہ اس کے بارے میں مکمل معلومات، مکمل بنیاد اور مکمل معلومات رکھتا ہے۔ واہوا بکلی اور وہ ہر چیز کے ساتھ، ہر چیز کے بارے میں، شیء ہر چیز کے بارے میں علیم جاننے والا ہے۔